بایزید بسطامی کا تو مشہور واقعہ آپ بھائیوں نے سنا ہوگا، میں مختصر عرض کرتا ہوں، کچھ نئے چہرے ہیں۔ بایزید بسطامی کے والد کا انتقال ہو گیا، اتنا بڑا انسان، ولایت کی چوٹی پر پہنچا ہوا انسان، والد کا انتقال ہو گیا، اور اب والدہ کو فکر تھی بچے کی کہ کیا کروں، اس لیے خاندان والوں کو چاہیے کہ جو بیوہ عورت ہے اس کے ساتھ تعاون کرے، اپنے خاندان کی بچی کو کسی کے گھر میں کپڑے دھونے کے لیے، برتن مانجنے کے لیے، جھاڑو کے لیے نہ بھیجے، خاندان والے اکٹھے ہو جائیں، سر جوڑ لیں، ہماری قوم کی بچی ہے، ہماری مسلمان بہن ہے، کسی طرح اس کے فکر معاش کریں تاکہ اس کے بچے پڑھ لکھ لیں، اور یہ میری بہن، میری ماں کسی کے گھر میں جھاڑو پوچھے نہ مارنے جائے۔ کوئی بہن خوشی سے نہیں جاتی، گھر کی مجبوریاں ہوتی ہیں اس کی۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، ماں کو فکر تھی کہ میرا بچہ نیک بن جائے۔ کسی سے پوچھا کہ بھائی جان میں چاہتی ہوں میرا بچہ نیک بن جائے، کوئی ایسا اللہ والا دکھائے۔ کہا کہ ایک فلاں علاقے میں ایک بزرگ ہے، وہ اللہ والا ہے، اس کی صحبت میں جب بچہ جائے گا نا آپ کا بچہ بنے گا۔ گئی اس اللہ والے کے پاس پہنچی، اس سے کہا حضرت یہ بچہ یتیم لے کر آئی ہوں، اس کے سر پر والد کی شفقت کا سایہ نہیں ہے، میں چاہتی ہوں یہ اللہ والا بن جائے، اور میں آپ سے یہ وعدہ لیتی ہوں یہ روئے گا، بچہ ہے نا، میری جدائی برداشت نہیں کرے گا، یہ روئے گا، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ یہ روئے، بلبلائے، تڑپے، میرا نام لے، کچھ بھی کرے، آپ نے اس کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ اللہ اس کے سر پر ولایت کا تاج نہ رکھ دے۔ وہ جو اللہ والے تھے وہ بھی بڑے حیران، بھائی یہ کس قسم کی ماں ہے، ہماری مائیں اللہ کرے ان کو وہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے۔ بھائی وہ چلی گئی، اب کچھ عرصے تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے رہے، سبق یاد کرتے رہے، اور جو سبق یاد کے لیے دیا جاتا یاد کرتے۔ ایک موقع پر بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں سرخ تھیں، رو کر روتے تھے، تکیہ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا کرتے تھے، تکیہ ان کے آنسوؤں کو جذب کر لیا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اپنے استاد کے پاس ہے، استاد جی میں آپ سے صرف درخواست یہ کرتا ہوں کہ میں تھوڑے وقت کے لیے اپنی ماں کا دیدار کرنے جانے کے لیے ترس رہا ہوں، بے قرار ہوں، اجازت مانگتا ہوں کہ آپ اگر مجھے اجازت دے دیں۔ اور انہوں نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ہاں ٹھیک، جب تک ولی نہیں بنے گا اللہ والا نہیں بنے گا۔ ہم کس کو ولی، آج اچھے اللہ والے بھی ہیں الحمدللہ، ایسے بھی ہیں، لیکن آج ہم کس کو پیر بنا رہے ہیں؟ بھائی وہی والی بات ہے، آدھا ننگا آدھا ولی، پورا ننگا پورا ولی۔ ہمارے یہاں وہ ہے آج کل حساب، جو ڈوم میراثی ہوگا ہم نے اس کو ولی بنایا ہوا۔ ولیوں کا تقدس انہوں نے پامال کیا، ان بدبختوں نے اس عظیم مسند کا خیال نہیں کیا، دھندا بنایا ہے دنیا کمانے کا۔ اللہ والوں کے پاس جائیں، ایک نظر دیکھیں، خدا کی قسم دل کے اندر ہلچل محسوس ہوتی ہے۔ اب وہ بچہ اس نے یہ بات کہی، اب استاد ظاہر بات ہے وہ بھی صاحب اولاد تھا نا، اس نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک شرط پر جانے دوں گا، آپ کو میں سبق دوں گا، وہ سبق آپ یاد کر لیں، اس کے بعد آپ کو اجازت ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب جو روٹین وائز سبق تھا وہ نہیں دیا، مطلب ایک صفحہ روز دیتے تھے وہ نہیں دیا، یعنی ایک پارہ دے دیا۔ اب وہ چھوٹا بچہ ایک پارہ، کہا بیٹا یہ سبق لے لیں، بتایا نہیں کہ کتنا سبق میں نے دیا آپ کو۔ اب گیا بچہ، اس نے جب کھولا نا، نشان لگا ہوا ہے، ڈھونڈ رہے کہ بھئی استاد نے کہاں تک دیا، صفحے پلٹے وہ اتنا آگے تک۔ اب اس زمانے کے بچوں میں بھی بڑا ادب تھا، انہوں نے کہا، بچے نے کہا، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ میں استاد کے پاس جاؤں، استاد کو میں یہ کہوں استاد جی اتنا زیادہ سبق آپ نے مجھے دیا ہے، یہ استاد کی ناقدری ہے، استاد کی بے اکرامی ہے، میں نہیں جاؤں گا استاد کے پاس، کس سے مانگوں گا؟ اس اللہ سے۔ ماں نے گود میں دودھ پلا کر یہ جذبات پیدا کیے نا، تو اس اللہ کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ، ہلتے ہوئے ہاتھ، اکھڑتی ہوئی سانسیں، لڑکتی ہوئی زبان، اللہ کے سامنے ہلا کر کہہ رہا یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ حی قیوم ہیں، آپ عدم سے وجود میں لانے والے ہیں،
معدوم اور غیر موجود چیز کو وجود بخشنے والے اللہ ہیں. آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں, آپ میرے سینے کے اندر اس قرآن کو اتار دیں, اس کا نور اتار دیں. بس بچے نے یہ جو دعائیں مانگی اس جذبے کے ساتھ اب استاد کے پاس آئے. استاد یہ سمجھے بچہ صحیح سبق سنا نہیں سکے گا, میں اس کو واپس کر دوں گا. بچے نے بسم اللہ کر دی, سنا رہا سارا سبق سنا دیا. اب استاد نے وعدہ کیا تھا, شرط ہو گئی پوری. اب جب شرط مکمل ہے, شرط کے مطابق عمل ہونا چاہیے, تو بچے سے کہا بیٹا آپ جا سکتے ہو. اب جب بچہ گیا اور گھر کے چوکھٹ پر, وہ دہلیز پر پہنچا, دروازہ بند, باہر سے صدا لگائی, اماں میں آ گیا. اندر سے آواز نہیں آئی. پھر اماں میں آ گیا, کوئی آواز نہیں آئی. اماں تیرا بایزید آ گیا. اندر سے آواز آئی, کون سا بایزید؟ میں کس بایزید کو, کسی بھی بایزید کو نہیں جانتی ہوں. میرا بایزید وہ ہوگا جس کے سر پر ولایت, اللہ کی محبت اور دوستی کا تاج رکھا ہوگا. جاؤ, اس وقت تک میں اپنے گھر کی دہلیز اور اپنے گھر کی چوکھٹ پر تمہیں آنے کی اجازت نہیں دیتی ہوں جب تک کہ تم اللہ کی ولایت کا تاج اپنے سر پر نہ رکھو. میرے بھائیو, اللہ والوں کو حقارت سے نہ دیکھیں, ورنہ نسلوں کی تباہی کے فیصلے نہ کر لیں ہم. اللہ والوں کو دیکھنا عبادت ہے. ہماری نسلیں سنوریں گی. ڈوم میراثیوں کو چھوڑ دیں, اللہ والوں کے پاس آ جائیں. خدا کی قسم اللہ وہ عزت دیں گے کہ اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو جو ہماری قوم کے اندر بے حیائی پھیلا رہے ہیں. چھوڑ دیں ایسے لوگوں کو جنہیں ہماری ماں بہن کی تقدس کی کوئی پرواہ نہیں. انہیں اپنے عہدہ اور اپنے منصب کی لالچ ہے, مجھے آپ کو استعمال کر رہے ہیں. اب وہ یہ گیا واپس. اب خود سوچے نا کہ کیا حال ہوگا. ماں دروازہ نہ کھولے, کیا امیدیں ہوں گی بچے کی. اب وہ واپس جا رہا ہے. اب والد اپنے استاد صاحب کے پاس پہنچا, آنکھوں سے آنسو اور اشک بہ رہے تھے. استاد نے پگڑی لی اور پگڑی کے پلو سے اس کی آنکھیں کیا کی, جو بھیگی ہوئی تھی پہنچی, صاف کی, خشک کی. بیٹا بتاؤ بات. کہا بس استاد جی دروازہ نہیں کھولا, میری ماں نے مجھ سے یہ فرمایا. استاد جی اب میں بھی اگر آپ کو کہوں مجھے ماں کے پاس جانا ہے, مت بھیجیے گا جب تک کہ میری ماں کی یہ آرزو تمنا پوری نہ ہو. میرے بھائیوں, اپنی تمناؤں کو درست کریں ہم. اب استاد جی ایک گزارش ہے, اس دنیا میں والد تو میرا ہے نہیں, میرا سہارا ماں ہے جو لوگوں کے گھروں میں جھاڑو دیتی ہے, برتن دھوتی ہے. آپ میری ماں کے لیے دعا کریں کہ جب تک میرے سر پر اللہ کی دوستی کا تاج رکھ نہ دیا جائے اس وقت تک میری ماں دنیا سے اٹھے نہ, یہ آرزو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. استاد بڑا حیران, اور پھر یوں اپنے استاد کے پاس تصوف کے, اللہ کی ولایت کے اسباق پڑھتا رہا, درجے بدرجے چڑھتا رہا. ایک دن آیا, استاد کو خواب آئی کہ جاؤ بایزید سے کہہ دو ہم نے اس کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیا ہے. جاؤ, اب اسے کسی سبق کی ضرورت نہیں, وہ میرا دوست سے بڑی قربانی دی ہے, ماں کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچے گی. اب استاد کے تہجد کا وقت تھا. اللہ معاف فرمائے, ہم تو تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو میوزک سنتے ہیں. پہلے وہ زمانہ تھا, ہمارے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے وہ زمانہ تھا کہ ایسے لمحات میں, ایسے اوقات میں گھروں سے بھنبھناہٹ کی آوازیں آتی تھی. کیا اللہ 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 ہو رہی ہوتی تھی, قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی. اب تو تہجد میں بھی اٹھو تو منحوس آوازیں, سونے لگو تو منحوس آوازیں, جاگو تو منحوس آوازیں. ہائے جائے تو جائے کہاں. اب استاد گئے, بایزید چھوٹے تھے تو تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کر رہے تھے. استاد پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ دعا کر رہے ہیں. ادب یہ ہے جو کسی عمل میں لگا ہو اس کو بیچ میں کیا ہے آنا نہیں چاہیے. اس میں ہمارے آپ کے لیے سبق ہے, جب کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو نا, اس کے پاس آ کر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. اگر کوئی اس کو کہے کہ بھائی آپ کیوں بیٹھے, کہا میں نے بات تو نہیں کی, توجہ کا رخ تو موڑ دیا نا. وہ آپ جب بیٹھ گئے وہ سمجھ گیا نا یہ مجھے کچھ چندہ دینے تھوڑی آیا ہے, یہ تو مجھ سے ٹائم لینے آیا ہے. میری توجہ ساری اس نے کیا کر دی, خدا کے بندے نے ہٹا دیے. اس لیے کہتے ہیں عبادت, کوئی اگر کسی میں کی عبادت میں لگا ہو, وہ دوسرا انسان عبادت کر رہا ہے, اس کو چاہیے کہ اتنی اونچی آواز سے نہ کرے کہ اس کی عبادت دوسرے والے کی خراب, اس کو ثواب نہیں ملے گا. اور اگر پوری رات ڈوم میراثی والا معاملہ ہو پھر کیا کریں گے. کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہے,
کسی کے سر میں درد ہے, کوئی بیچارہ صبح جلدی اٹھنے کی ترتیب ہے, اور ہم پوری رات غل غباڑوں میں لگے ہوئے ہیں. بھائی یاد رکھیں, ایسی خوشیاں ناپائیدار ہیں, ایسی خوشیاں برکت سے محروم ہیں, ایسی خوشیاں رب کائنات کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں, چاہے کتنے تعویذ کروا لیں. حقیقت بات ہے. تو اب استاد انتظار میں کہ میرا شاگرد دعا سے فارغ ہوگا تو پھر میں کیا کروں گا, اپنے شاگرد کو یہ نوید, یہ مسرت, یہ خوشخبری سناؤں گا. اب شاگرد جب فارغ ہوئے, آنکھوں میں آنسو تھے, اللہ کے سامنے رونا تھا. کہا کہ بیٹا یوں یوں معاملہ ہوا ہے, اپنی پگڑی اتار کر ان کے سر پر رکھا کہ جاؤ, اللہ نے ولایت سے تمہیں نواز دیا. اب جب یہ گھر گیا, پہلی آواز, ماں تیرا بیٹا آ گیا. دروازہ کھلا, بیٹا اندر آیا. او میرا بیٹا آ گیا, بیٹھ میرا بیٹا, میرا بچہ, میں تیرے لیے کھانا لے کر آتی ہوں. ختم بخاری کے موقع پر جن کے بچے حالم بن رہے ہوتے ہیں اور آخری درس ہو چکا ہوتا ہے, وہ منظر ہمیں اس لیے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے. ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ ہم جنت میں ہیں. اور کسی کا بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے, اس باپ کے کیا جذبات ہیں. اللہ سب کی اولاد کو حافظ بنائے, اللہ سب کی اولاد کو اللہ والا بنائے, نیک بنائے مجھ سمیت. اب جب بچہ, ماں نے کہا بیٹا بیٹھ, میں تیری لیے کھانا لگاتی ہوں. جانے لگی, پھر کہا بیٹا تھوڑی دیر اور انتظار کر لے, کیوں نہ اس اللہ کے سامنے پہلے 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھوں جس اللہ نے تجھے اپنا دوست بنا دیا, اور پہلے 2 رکعت ادا کی, پھر بچے کے سامنے کھانا پیش کیا.